السلام علیکم ناظرین، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ اسد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں طارق کینیڈا یوٹیوب چینل۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں نئی انفارمیشن لے کے اور روز آتے رہیں گے نئی انفارمیشن نئی ڈسکوری کے ساتھ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا جناب کہ ریٹن ٹیسٹ G1 G2 کے لیے کون سی ریکوائرمنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں کینیڈا کے لیے جب آپ وزٹ ویزے پہ آتے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے آپ سے بڑا ان شارٹ اور بڑا سمپل رول کہ آپ اپنے کینیڈین پاسپورٹ کو رینیو کرانے کے لیے کون سی ریکوائرمنٹ آپ کو چاہیے۔ ناظرین، لوگوں کے لیے ذہن میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیپر ورک ہے، بہت زیادہ اسٹف چاہیے ہوتا ہے اس کے کرنے کے لیے، لیکن اٹس ویری سمپل، یو کین ڈو یور سیلف ایز ویل۔ سو اس کے لیے ساتھ ساتھ آپ کو 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ چاہیے۔ کون سے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ڈاکومنٹس چاہیے آپ کو، اور اس کی فی کون سی ہے کینیڈین پاسپورٹ کے رینیول کرنے کے لیے، یا ایڈلٹ پاسپورٹ کے لیے، یا ایج جو آپ 0 to 15 ایئرز ایج تک کیا فی ریکوائرمنٹ ہے، ڈاکومنٹس کون سے ریکوائر ہیں کینیڈین پاسپورٹ کے لیے۔ تو سب سے پہلے ناظرین آپ کے پاس ہونا چاہیے سٹیزن کارڈ، جس کے لیے آپ رینیو کرواتے ہو ڈاکومنٹس، اور برتھ سرٹیفکیٹ یا آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ اف یو آر بورن ان دا کینیڈا۔ اور اگر آپ آؤٹ سائڈ سے آئے ہیں تو آپ کے پاس آپ نے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو آپ نے میٹ کیا ناظرین، تو آپ کے پاس ہونا چاہیے کینیڈین سٹیزن کارڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی چیز آپ کے پاس 2 فوٹوگراف چاہیے، اور جو کہ ٹیسٹرز ہوں، دیٹ فوٹوگرافس آر ناٹ مور دین اولڈ دین 6 months سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ وہ فوٹوگرافس، اور اٹیسٹڈ ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر آپ کے لیے ایک آپ کو گارنٹر چاہیے جو منیمم آپ کو 2 سال سے تک جانتا ہو۔ جاننا بھی ضروری ہے، دیکھیں کینیڈا میں اتنا تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو لوگ جانتے ہیں ناظرین، تو 2 سال تک جس کے ساتھ آپ کو کوئی ایسا شخص، آپ کا دوست، آپ کا فیملی فرینڈ آپ کو جانتے ہیں ادر دین آپ کے کلوز فیملی ممبر سے جو آؤٹ سائڈ ہیں، he should know about you more than almost 2 years, so he can be your guarantor. So آپ کی فوٹوگرافس پہ سائن کرے گا، آپ کی فوٹوگرافس پہ جہاں پہ اسٹمپ لگی ہوگی سائن کرے گا، آپ کے فارم پہ ایز اے گارنٹر سائن کرے گا۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے، اس کے علاوہ آپ کو چاہیے 2 ریفرنس جب آپ فارم فل کر رہے ہیں، وہ ریفرنس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں نارملی کہ کون سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، ان کا صرف فون نمبر ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور ان کا ای میل آئی ڈی اور فون نمبر، ایڈریس اینڈ ایوری تھنگ ایلس۔ لیکن گارنٹر کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس کا پاسپورٹ نمبر، اس کا فون، اس کے اٹیسٹیشنس، وہ سائن وائن جہاں پہ بھی کرتا ہے فوٹوگرافس کے اوپر، اور فارم سائن کرنے کے لیے جو فارم ہے ان کے اوپر جو پلیسز ہے وہاں پہ ایگزیکٹلی یہ ڈاکومنٹ چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیلتھ کارڈ، اس کے لیے آپ کو کینیڈین سٹیزن، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس، انٹیریو ہیلتھ کارڈ ڈرائیونگ لائسنس چاہیے، اور ڈرائیونگ لائسنس نمبر آپ کو اس میں لکھنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پرسنل ان پرسن ڈاکومنٹ لے کر جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ فی ہیں ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ فی کون سی ہیں۔ جب آپ ایڈلٹ پاسپورٹ بناتے ہیں آلموسٹ 5 ایئرس تک کے لیے اس کی فی $120 ہیں، اور لیکن جب آپ پاسپورٹ بناتے ہیں ایڈلٹ کا اور $160 ہے اگر آپ 10 ایئرس کے لیے آپ اس کی ویلیڈیٹی چاہتے ہیں۔ لیکن دا ایج آف 0 to 15 ایئرز اور ناظرین جس کی ایج 0 سے لے کے 15 سال تک ہے، اس کی $57 پاسپورٹ کی فی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ارجنٹ پک اپ چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا کینیڈین ٹریول پروف دینا پڑے گا، آپ کا ٹکٹ کا، کہ آپ ایمرجنسی ہیں، ویری نیکسٹ ڈے آپ پک اپ کر سکتے ہیں۔ ادر دین اس فیس کے آپ $110 ایکسٹرا پے کر کے یو کین پک رائٹ اوے نیکسٹ بزنس ڈے، اور اف یو آر ان دا مارننگ تو آپ شام کو جا کے وہ 3-4 بجے پاسپورٹ اپنا کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سمپل انفارمیشن ہے۔ فردر انفارمیشن کے لیے آپ طارق کینیڈا کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا اسد احمد 647-447-1167، یا طارق کینیڈا یوٹیوب چینل پہ آپ طارق کینیڈا سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وی اسٹے ٹیون، کیپ واچنگ، کیونکہ ہم آپ کو آگے دینے جا رہے ہیں امیگریشنس کے رولس، اور امیگریشنس کے کون سے سیگمنٹس اوپن ہو رہے ہیں نئے، اور ورک پرمٹ کے 2025 میں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اپڈیٹس ہیں۔ کیپ واچنگ، اسٹے ٹیون۔ اور آج کا ولاگ آج کے لیے تھینک یو ویری مچ۔